میرا جسم میری مرضی، لو بیٹھ گئی ٹھیک سے، اپنا کھانا خود گرم کر لو. تو یہ ہمارے جو نہ ہی ہمارے مذہب کے ساتھ ملتی ہیں، نہ ہی ہماری جو یہاں کے اقدار ہیں، جو ہمارا کلچر ہے اس کے ساتھ ملتی ہیں. تو یہ ہیراسمنٹ کا یا سیکشول اسالٹ کا تو ہرگز تعلق کپڑوں سے ہے ہی نہیں. کپڑے تو جو مرضی پہن لو، یہ جو اگلا ذہنیت ہے وہ گندگی ہے. کیا آفت آ گئی ہے؟ کیا پریشانی لگ گئی ہے؟ یار بہن کو کال کر رہا ہوں، اٹھا نہیں رہی کال. صبح گئی ہے گھر سے، اجازت بھی نہیں لی، بتایا بھی نہیں کہاں جا رہی ہے، کال نہیں اٹھا رہی. تو بڑا پریشان ہوں. پتہ مصروف ہو گئی کسی نہ کسی کام میں. اجازت لینا کیا وہ بھی ایک فرد ہے تم سے. ایون مجھے تو پتہ ہے وہ بڑی بھی ہے، تم سے کس قسم کی اجازت بتا کے جانا چاہیے. اس طرح جو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے تو یہ تو چیز ٹھیک نہیں ہے نا. نہیں، اس کی کوئی نہ کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں. تم بھی تو اکثر نکلتے ہو میرے ساتھ، تو کال نہیں اٹھا سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کو جو ہے وہ لیٹ ہر فری، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لے گی، رابطہ کر لے گی. کیا فری کریں، اتنی آزادی بھی ٹھیک نہیں ہے. اب تم تو عورت مارچ والے گروپ سے ہو، تم لوگوں نے 2 دن پہلے وہاں پہ ہلا گلا کیا ہے. یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ لاہور میں بھی ہوئے ہیں، باقی شہروں میں بھی ہوئے ہیں، جو ناچ گانا ہوا ہے وہاں پہ. یہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. ناچ گانا نہیں، اس میں تو صرف بتایا گیا کہ عورتوں کے ساتھ مظالم کیا ہوتے ہیں. تمہیں کیا مسئلہ ہے عورت مارچ سے؟ عورت مارچ تو ایک اگر کوئی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جس قسم کے پلے کارڈ آتے ہیں، جس طرح کے سلوگن بولے جاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، لو بیٹھ گئی ٹھیک سے، اپنا کھانا خود گرم کر لو. تو یہ ہمارے جو نہ ہی ہمارے مذہب کے ساتھ ملتی ہیں، نہ ہی ہماری جو یہاں کے اقدار ہیں، جو ہمارا کلچر ہے اس کے ساتھ ملتی ہیں. تو یہ چیزیں ویسٹرن کلچر جو ہے نا پاکستان پہ یہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میں تمہیں یہاں روکوں گا. اول تو یہ ویسٹرن کلچر ہے نہیں. ویسٹرن کلچر نے چیزیں اڈاپٹ کی ہم سے سیکھ کے. ٹھیک ہے، پہلی بات ہے تو میں بتاؤں، یہ جو کھانا گرم کر لو اور خود کھانا ساتھ بناؤ، یہ تو نبی پاک جو ہے وہ کرتے تھے اپنے بیگمات کے ساتھ. کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ نبی پاک نے جو ہے وہ اپنے گھر کے کام نہیں کیے، انہوں نے صفائی نہیں کی، انہوں نے کھانا نہیں بنایا؟ وہ تو ان چیزوں کو پسند کرتے تھے. یہ تو اسلام سے پہلے کے روایات اسلام نے انہیں ختم کیا تھا. اور تمہیں جو چلو یہ اسلام کی بات تم سے بعد میں کروں گا، کیونکہ تم نے پہلے ماننا نہیں ہے کہ مجھے، کیونکہ تم نے عورت ماج گروپ سے کہا تھا، تم کہو گے تم کیوں اسلام پہ لیکچر دے رہے ہو. میں صرف اس کے پلے کارڈ پہ آؤں. تو پلے کارڈ میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ جسم مرضی ہونا، تو یہ تو ایک سمپل ایک فلسفی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کا جسم اسی کی امانت ہے. تو انسان کے وقت اللہ نے کوئی جینڈر اسپیسیفک نہیں کہا، اللہ نے انسان کو مرد عورت دونوں کو کہا ہے. تو جسم تو اپنی مرضی ہے، تم کھاتے ہو اپنے مطابق، تم سوتے ہو، تم جو مرضی کرتے ہو، یہ تمہارا جسم ہے، اپنی مرضی ہے، تم اس کو لے کے چلتے ہو. اس میں کیا برائی ہے میرا جسم میری مرضی میں؟ تم دیکھو کہ تم یہیں کتنی زیادہ پدر شاہی کتنی حد تک جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ تم چاہ رہے ہو کہ عورتیں اگر کوئی احتجاج کرنے نکلیں تو جو سلوگنز ہیں وہ بھی اپنے تمہارے مطابق ڈیفائن کریں. تم یہ کہہ رہے ہو کہ باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ پلے کارڈز بڑے عجیب ہیں. تم چاہتے ہو کہ جو وہ پلے کارڈز اٹھا رہی ہیں وہ بھی تمہارے مطابق ڈیزائن ہو، پھر تم کہتے ہو پدرشاہی ہے نہیں. یہی تو پدرشاہی ہے. اچھا، جو عورتیں آ رہی ہیں مارچ کرتی ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے کلچر کو یا ہماری عورتوں کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ یہ لبرل آنٹیاں جو ہیں یہ ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. سو دیکھو، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس میں ارسپیکٹیو کہ وہ لبرل ہے کہ وہ امیر ہے غریب ہے، ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ. جینڈر ایکویلٹی کے انڈیکس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ عورتوں پہ مظالم کے لحاظ سے دنیا کی 6ٹھی بری کنٹری ہے. رینکنگ دیکھو، اور جینڈر انیکویلٹی میں پاکستان دنیا کی دوسری بری جو ہے وہ ملک ہے. اور اس دفعہ تو تم دیکھو کہ اس دفعہ تو پاکستان سے اوپر برا ہونے میں عراق اور یمن رہ گئے. تو پاکستان کے حالات ان جنگی جہاں سارے ہیومن رائٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں ان سے بھی برے ہیں. اور اب تم میرا جسم میری مرضی پہ آؤ. میرا جسم میری مرضی کا تو نعرہ یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے. کہ جب کیپٹلزم جو ہے وہ عروج پہ تھا تو اس ٹائم ایک جب پراپرٹی کا آیا تو اس ٹائم یہ کنسیپٹ بھی آیا کہ ہر انسان بھی اپنے مطابق فری ہے، ہر انسان کی اپنی ول ہے. یورپ نے تو اس کو اڈاپٹ کیا 18ویں سینچری میں جا کے. اسلام نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا 6ٹھی سینچری میں. اسلام کی جو 39 سورت ہے اس میں اللہ صاف الفاظ میں لکھتا ہے کہ ہم نے تمہیں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم پہچان کر سکو. اور آخر میں جو آیا تھا وہ تمہارے لیے تم حیران ہوگے. اگر تم نے پڑھی ہوتی تو تم یقیناً یہ بات نہ کرتے کہ عورت جو ہے وہ صرف ڈپینڈنٹ ہے، کہ تمہارے سے میں بہترین وہ ہے جو اپنے عمل میں سب سے بہتر ہے. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ مرد بہتر ہے عورت بہتر ہے. عورت کو تو اللہ نے ہر جگہ جو ہے وہ رائٹ دیا. عورت تو اسلام سے پہلے جو تھی عورت کے ساتھ مسائل تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد عورت کو رائٹ آف ایجوکیشن ملا. دنیا کی جو
یونیورسٹیز میں اولین موروکو میں یونیورسٹی جو فاطمہ الفریدی نے بنائی وہ عورت تھی. مزیدار بات دیکھو عائشہ صدیقہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بیگم, وہ ان کی جتنی اتھارٹی میڈیسن پہ ہسٹری پہ تھی کسی عورت کی نہیں تھی, اور یورپ کو تو اس ٹائم پتہ نہیں تھا. تو فیمنزم تو کنسیپٹ ہی اسلام کی پروڈکٹ ہے, یورپ نے تو بعد میں اڈاپٹ کیا. یورپ میڈیول یورپ میں تو عورتوں کو جو خاوند تھے وہ بیچ دیتے تھے, اسلام نے تو اس کو ختم کر دیا, درگور کرنے کو, بیچنے کو, باندی بنانے کو, ان کو پورا رائٹ دیا. نبی پاک تو یہ بھی حدیث ہے کہ ایک کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اخلاق کا, جو اپنی بیگمات کے ساتھ بہترین ہے. تو دیکھو نبی پاک نے یہ نہیں کہا اخلاق کا بہترین وہ ہے جس نے داڑھی رکھ لی یہ کر لیا, اس نے کہا جو اپنی بیگمات کے ساتھ مطلب عورتوں کے ساتھ بہترین. بھائی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, اب یہ جو آزادی مانگ رہی ہیں جی کہ ہم ہر قسم کے کپڑے پہن کے باہر پھریں, تو یہ پھر یہ کہتی ہیں جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہیرسمنٹ ہوتی ہے, ریپ ہوتے ہیں. تب جب آپ اس طرح کے کپڑے پہنیں گی, آپ جب پرووک کریں گی لوگوں کو, تو پھر یہ تو کیسز آئیں گے سامنے. دیکھو یہ ہیراسمنٹ کا یا سیکشول اسالٹ کا تو ہرگز تعلق کپڑوں سے ہے ہی نہیں. کپڑے تو جو مرضی پہن لو, یہ جو اگلا ذہنیت ہے وہ گندگی ہے. جب تک اس کی گندگی نہیں جائے گی تو تم صرف دیکھو 2020 میں جو 500 سیکشول اسالٹ کے کیسز آئے اس میں سے 100 ان بچوں کے تھے جو 5 سال کی کم عمر میں سے تھے. مجھے بتاؤ کہ وہ 5 سال کی کم عمر کے بچوں نے کیسے ایسے کپڑے پہنے تھے جو پرووک کیا اگلے کو کہ وہ ان کا ریپ کرے. اس کے بعد جو مدارس میں ہوتا ہے, جو لڑکے جاتے ہیں مدارس سے کیسز رپورٹڈ ہیں کہ وہ بچے جو ہیں ان کو زبردستی کی جاتی ہے. انہوں نے کیا ایسا نہیں کیا تھا, کون سے ایسے کپڑے پہن لیے تھے جن کو اگلے شخص نے جو ہے وہ پرووک کیا تھا. جو انسان نقصان کر رہا ہے, ہم بجائے کہ اس کو پکڑنے کے ہم اس کو پکڑتے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب تم صرف دیکھو پاکستان میں 2004 سے لے کر 2016 تک 52,000 اسالٹ, سیکشول وائلنس اور اس طرح کے کیسز آئے ہیں, اور وہ 52,000 کیسز میں سے کئی بچے بھی تھے, 16,000 کے قریب بچے بھی تھے. ان بچوں کا قصور تھا. اور کیا کبھی جو ہے وہ کیا صرف جو ہے وہ ریپ غلطی ہوتا ہے جس کے ساتھ کیا جاتا ہے, یا پھر ریپ جو ہے وہ غلطی ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے. اللہ تو کہتا ہے جو انسان جو ہے وہ ناحق چیز کر رہا ہے اس کو پکڑو, بجائے کہ آپ جو ہے آپ اس کو پکڑو جس کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. تو ہم لوگ تو بالکل وہ میڈیول یورپ والے کنسیپٹ میں چل رہے ہیں. ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. باقی عورت مارچ پہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا آرٹیکل 15 ہے 16 ہے وہ سیدھے سیدھے کہتے ہیں رائٹ آف ایسوسیشن, رائٹ آف فریڈم ٹو اسپیچ, اور اس ہر ایک کی اجازت ہے. تو پھر ہمیں کیوں عورت مارچ سے مسئلہ ہے؟ کیا یہ کوئی لا اینڈ آرڈر خراب کر رہے ہیں؟ بھائی بالکل کر رہے ہیں. جب آپ جو ہے کھلم کھلا مردوں کو بڑا بڑا کہیں گے, نہیں اس سے کریں گے, تو پھر جو ہے مذہب پہ کوئی تنقید نہیں ہو رہی. تم نے ان کا مینیفیسٹو نہیں پڑھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہیلتھ کیئر اچھی دو, 5% انکریز کرو ہمارے ہیلتھ کیئر بجٹ میں, ایک تھراپسٹ دیں ہمیں ورک پلیس ہراسمنٹ ختم ہو. یہ سب چیزیں, یہ 15 مینیفیسٹو پڑھو. کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری جب مائیں بیٹیاں یا جو بھی بہنیں وغیرہ آفیسز میں جائیں تو ان کے ساتھ یہ سب اچھا سلوک ہو, ان کے ہیلتھ انکریز, بجٹ میں انکریز ہو, ان کے ہیلتھ کے ایشوز کو دیکھا جائے, جو پراپر فرنٹ ڈیسک ہوں جس میں خواتین ہوں, ٹرانسجینڈرز کو ڈیل کرنے کے لیے یہ جو مردوں کا تعلق ہے عورتوں سے کم کیا جائے, کیونکہ پاکستانی مرد جو ہیں وہ عورت کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ہرگز جو ہے یہی مینٹیلٹی آگے تھانوں میں ہوتی ہے, ہاسپٹلوں میں ہوتی ہے کہ جب وہ ایک عورت ریپ ہو جاتی ہے تو کہتی ہے تمہارے کپڑے ٹھیک نہیں تھے. یہ اس کے واقعات ہیں. ابھی کراچی میں ایک 3 سال کی بچی کا جب ریپ ہوا تو کیا اسے کپڑے ٹھیک نہیں تھے؟ تو کپڑوں کا ہرگز جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کبھی بھی نہیں ہے. اور اسلام نے تو ہر سفیر آف لائف میں عورت کو جو ہے وہ کیا نام ہے آگے سے آگے رکھا ہے. اسلام میں حضرت خدیجہ تو تھی, قریش میں تھی, بزنس وومن تھی. حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے وہ لگایا گیا مارکیٹ کا جو ہے وہ پراپر ان کو ایک عورت کو لگایا گیا جو مارکیٹ کنٹرول کرتی تھی, مردوں کے اوپر لگایا گیا. تو اسلام نے تو کہیں بھی عورت کو جو ہے وہ بالکل کمتر نہیں سمجھا, اور اسلام نے کہیں بھی عورت کو نہیں کہا کہ مرد اس پہ حاکمیت کرے. اسلام نے تو اس کو اب ایون ڈائیورس کا رائٹ بھی دیا ہے جو کہیں بھی ویسٹ وغیرہ میں نہیں تھا. تو اور کپڑوں کا جہاں تک تعلق ہے تو جو کرنے والا ہے وہ گناہ گار ہے بجائے کہ جو جس پہ ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک منٹ میری کال آ رہی بہن کی. ہلو یار, تم بتا کے بھی نہیں گئی صبح, کہاں پہ ہو, کدھر؟ چلو میں بس آ رہا ہوں ابھی. کیا ہے چلو یار, وہ بس اسٹینڈ ہے وہاں پہ نا کچھ لڑکے جو ہیں اس کو چھیڑے ہیں, تو آؤ ذرا.